الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف ادوار عطا فرمائے ہیں۔ انسان کا سب سے پہلا دور بچپن کا ہوتا ہے، ایک لڑکپن کا دور ہوتا ہے، ایک دور جوانی کا ہوتا ہے، ایک زمانہ بڑھاپے کا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان قبر کے اندر من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان بچپن لڑکپن کی زندگی گزار کر جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ درد کو شیئر کر سکے۔ جوانی کی عمر میں انسان کو شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو ایک ایسا ساتھی چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار سکے، جس کے ساتھ دن کے اجالے رات کی تاریکی گزار سکے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے انسان کی اس چاہت کو باقی رکھا اور شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ تم نوجوانوں کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے ان کا نکاح کر دو۔ جب کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، وہ لڑکی اس کی شریک حیات بن کر، اس کا جیون بن کر اس کے پاس آ کے وقت گزارتی ہے۔ وہ لڑکی اپنی پوری زندگی اس مرد کے پاس گزار دیتی ہے، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اس رشتے کے حوالے سے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر متعدد اپنی نشانیوں کو بیان کیا کہ یہ بھی میری نشانی، یہ بھی میری نشانی، یہ بھی میری نشانی۔ اسی طرح کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح کے بندھن کے اندر بندھ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ خاوند اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی اپنے خاوند سے سکون حاصل کرے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سکون کے لیے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آج کا انسان سگریٹ نوشی کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کا انسان دولت کے اندر، مال پیسے کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کا انسان شراب نوشی، چرس، ہیروئن کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کا انسان تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کر کر سکون کی دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اگر کرسی، عہدہ، حکومت مل جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن اللہ نے ان چیزوں کے اندر سکون نہیں رکھا۔ میرے اللہ نے تو اپنی یاد کے اندر انسانوں کے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم اپنے رب کا ذکر کرو گے، اپنے رب کو یاد کرو گے تو میں تمہیں دلوں کا سکون عطا کر دوں گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کہ جب انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کا نام لیتا ہے، انسان کو قلبی طور پہ ایک سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون وابستہ ہے۔ اسی طرح میرے اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے۔ انسان کو جو سکون رات کی نیند کے اندر ملتا ہے، وہ سکون انسان کو دن کی نیند کے اندر نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان رات کے اندھیرے میں 5-6 گھنٹے آرام کر لے تو پورا دن اس کے لیے کام کاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے جسم کو دنیاوی کاموں کے اندر مشغول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رات کے اندھیرے کے اندر انسان کو نیند نہ ملے اور پورا دن انسان سوتے ہوئے گزار دے تو انسان کی نیند پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے کہ میں نے دن کو کمانے کے لیے بنایا ہے اور رات سونے کے لیے بنایا ہے۔ جب انسان رات کے وقت نیند حاصل کرتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، بعض مرتبہ جو مریض لوگ ہوتے ہیں تو انہیں پوری رات نیند نہیں آتی، وہ کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزار دیتے ہیں، بے چینی کی کیفیت میں وقت گزار رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے تو انہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں سکون مل جاتا ہے۔ اب یہ رات کے آخری پہر مریضوں کو سکون کیوں ملتا ہے؟ رات کے آخری پہر بیمار آدمی کو نیند کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوائی کا اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ انجیکشن کا اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سیرپ کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گئے تو میرے اللہ نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل بھائی یوسف کو کنویں کے اندر ڈال چکے ہیں، جا کنویں کے اندر یوسف کو اپنی رحمتوں والے پروں کے اوپر لے لو۔ حضرت جبرائیل نے یوسف کو اپنی رحمت والے پروں کے اوپر لیا اور نیچے کنویں کے اندر ایک پتھر کے اوپر جبرائیل نے بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تنے تنہا ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ والد ہے، نہ رشتہ دار ہے، کنویں کا اندھیرا۔ پھر جب رات کا وقت ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تنہائی کے اندر پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی، اللہ مجھے سکون عطا فرما،
اللہ میری گھبراہٹ کو ختم فرما۔ اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بندہ پریشان ہو اللہ اس کی پریشانی کو اس وقت ختم کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے یوسف کی دعا کو ایسے قبول کیا۔ آج کے دور کے اندر بیمار کو پوری رات نیند نہیں آتی، یہ رات کے آخری پہر نیند آ کر سکون ملتا ہے۔ حقیقت کے اندر یوسف علیہ السلام کی دعا اس مریض کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، رات کو انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے انسان کو سکون ملتا ہے وہ ہے اپنے ذاتی گھر کا ہونا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میں نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اور انسان کو جو سکون ذاتی مکان کے اندر، ذاتی کچے جھونپڑے کے اندر ملتا ہے، وہ کرائے کے پکے اور شاندار بنگلوں کے اندر سکون نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر ہر بندے کی یہ چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اپنا ذاتی مکان مل جائے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں 2 مرلے کا 3 مرلے کا مکان مل جائے، لیکن اپنا مکان ہونا چاہیے۔ اپنے مکان کے اندر بندے کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے میں دوست احباب سے کہا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قید نہیں لگانی چاہیے اللہ مجھے 2 مرلے کا مکان دے دے، 5 مرلے کا مکان دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کھلے مکان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کے درمیان ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 دعائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دعا یہ کرتے تھے، اللہ مجھے کھلا مکان عطا فرما، اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے مرلے، فٹ، کنال، ایکڑ کی دعا نہیں مانگی بلکہ کھلے مکان کی دعا مانگی، اللہ مجھے وہ مکان دے دے جہاں سہولت کے ساتھ زندگی گزر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کھلے مکان کی دعا کیا کریں اور وضو کے درمیان اسی دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ ہر چیز اپنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ دکان اپنی دے دیتے ہیں، اللہ مکان اپنا دے دیتے ہیں، اللہ دفتر اپنا دے دیتے ہیں، اللہ سواری اپنی دے دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز جو میرے اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے وہ ہے نکاح، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، ازدواجی زندگی گزارنا۔ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا تاکہ خاوند بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی اپنے خاوند سے سکون حاصل کرے۔ اب اللہ تو فرماتے ہیں کہ مرد کو بیوی کی وجہ سے سکون ملتا ہے اور بیوی کو مرد کی وجہ سے سکون ملتا ہے، لیکن جب بھی معاشرے کے اندر نکاح کی بات کی جاتی ہے، جب بھی خاوند اور بیوی کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں بیوی کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، میں بچوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میں گھر بار کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میں جب تک شادی نہیں کی تھی اس وقت تک ٹھیک تھا، جو ہی میں نے نکاح کیا، شادی کے بندھن کے اندر بندھ گیا تو میں تو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ بیوی اپنے خاوند کا سر دبا رہی تھی تو بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، تو جب تک میں آپ کے پاس نہیں آئی تھی آپ کا سر کون دباتا تھا؟ خاوند نے بیوی کی طرف دیکھ کے کہا او خدا کی بندی، جب تک تو میرے پاس نہیں آئی تھی اس وقت تک میرے سر میں درد ہی نہیں ہوا۔ گوئے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بندہ بیوی کی وجہ سے معاشرے کے اندر پریشانیوں کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو علماء کرام مفسرین نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ جس نکاح کے اندر رسومات کا اہتمام ہوتا ہے، جس نکاح کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جس نکاح کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے،
جس نکاح کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے، جہاں سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں سنتوں کی خلاف ورزی کر کے رسومات کو رائج کیا جاتا ہے، تو اس نکاح کے اندر، شادی کے اندر پھر انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ جو شادی، جو نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق ہوتا ہے، جس نکاح کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور انسان ان چیزوں کی پابندی بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دوام عطا فرما دیتے ہیں، اس رشتے کو اللہ بقا عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت، پیار، الفت پیدا ہو جاتی ہے کہ خاندان کے اندر، برادری کے اندر ان کی محبتوں کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ اور جس نکاح کے اندر سکون نہیں ہوتا تو ان کی بے سکونی کو معاشرے کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ کہ نکاح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب عمارت بناتے ہیں تو اس عمارت کی بنیادوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جس کمرے، جس مکان، جس دکان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، کنکریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر انسان 3-4 عمارات کو کھڑا کر سکتا ہے، اور جس کی بنیادیں کمزور ہوتی ہے، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ عمارت زمین پہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نکاح کرنے والے دو افراد اگر اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، نکاح کی بنیاد مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں سے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے کی وجہ سے۔ جس نکاح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اس نکاح کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کے اندر محبت، مودت اور رحمت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ نکاح کرنے کے حوالے سے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حکم کو ترجیح دیں۔ ماں باپ جو کچھ بچے کے بارے میں کہے تو بچہ ان کو ماننے والا ہو۔ جو بچہ نکاح کے اندر اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور جہاں بچہ اپنی من مرضی کرتا ہے، ماں باپ کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، پھر اس بچے کو اس نکاح کے حوالے سے بعض مرتبہ سکون نہیں مل سکتا۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مثالی مرد، اور وہ کتاب پڑھنے کی ہے، بندے کے اندر خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے حضرت نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کو ہسپتال کے اندر داخل کروایا گیا۔ وہ نوجوان چیخ و پکار کر رہا تھا، ڈاکٹر کو اس نوجوان کے اوپر ترس آیا۔ ڈاکٹر نے تمام مریضوں کو چھوڑ کر اس نوجوان کو ٹائم دیا، اپنے پورے سٹاف کو اس نوجوان کے اوپر لگا دیا کہ اس کا علاج کرو۔ وہ نوجوان اپنے گلے کو پکڑتا، ہائے میرے گلے کے اندر درد، میرا گلا کوئی دبا رہا ہے، میرا علاج کرو، مجھے انجیکشن لگاؤ، مجھے اس تکلیف سے بچاؤ۔ وہ ڈاکٹر پورا دن علاج کرتا رہا، لیکن اس نوجوان کو صحت نہ مل سکی، وہ نوجوان ٹھیک نہ ہو سکا۔ شام کے وقت اس نوجوان کا والد ہسپتال کے اندر بیٹے کو ملنے کے لیے گیا، تو والد نے جب ڈاکٹر کو دیکھا، سٹاف کو دیکھا کہ اس نوجوان پر، بیٹے پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے لیکن بیٹا پھر بھی چیختا چلاتا ہے، ہائے میرے گلے کو کوئی دبا رہا ہے، تو والد نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کے کہا، ڈاکٹر صاحب اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر بڑا حیران پریشان کہ اس کا لخت جگر ہے، والد تو یہی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر خصوصی توجہ دے، لیکن والد خود ہی کہہ رہے کہ آپ اس کو توجہ نہ دیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس نوجوان کے والد سے پوچھا کہ توجہ کیوں نہیں دینی؟ لڑکے کا والد کہنے لگا کہ اس نوجوان کی تکلیف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس کو اپنے کیے ہوئے کی سزا دنیا کے اندر نقد مل چکی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا وہ کیسے؟ والد کہنے لگا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی، والدہ نے کہا تھا کہ اپنے خاندان کے اندر، اپنی برادری کے اندر آپ کی شادی کروں گے، لیکن یہ تیار نہیں ہوا۔
اپنی پسند کی یہ شادی کر کے لڑکی کو دلہن بنا کے گھر لے کے آیا، لیکن دلہن بیوی اس کی بات نہیں مانتی تھی، وہ خاوند کے اوپر اپنا حکم چلاتی تھی، لیکن یہ پسند کی شادی کی وجہ سے مجبور تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا تو نے کس مصیبت کو گلے باندھ لیا ہے، نہ تیری عزت کرتی ہے، نہ تجھے کھانا دیتی ہے، نہ تیرا خیال رکھتی ہے، نہ ادب و احترام کرتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو سمجھایا کہ میرے اور بیوی کے درمیان نہ بولا کرو، تو ماں سے اپنے بچے کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں یہ دکھ درد تیرا برداشت نہیں کر سکتی، تو میرا لخت جگر ہے، میں تیرا اتنا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ تیری بیوی تیرا خیال نہیں رکھتی۔ تو ایک دن نوجوان نے غصے کے اندر آ کے کہا اگر آج کے بعد تو نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کہی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ لڑکے کے والد نے ڈاکٹر سے کہا جس دن اس نوجوان نے اپنی والدہ کو دھمکی دی کہ میں آپ کا گلا دبا دوں گا، اسی دن یہ نوجوان زمین پہ گرا اور اس مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کی جوانی کی عمر ہے، ابھی یہ بڑھاپے کی عمر کے اندر نہیں پہنچا، آپ کے سامنے ہے، ابھرتی جوانی ہے، بال کالے ہیں، لیکن اس مرض کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میرا گلا کوئی دبا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں کو دھمکی دی تھی اگر تو یہ جملہ کہنے سے باز نہ آئی تو میں آپ کا گلا دبا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر دکھا دیا کہ میں اور گناہوں کی سزا تو آخرت کے اندر دوں گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر نقد ہی دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے لیکن ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، میں اس بندے کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ موسیٰ جو بندہ مجھے راضی رکھتا ہے اور اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے، میں اس بندے کے اوپر ہمیشہ کے لیے رحمت، برکت اور جنت کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں۔ ماں باپ کو خوش رکھا جائے گا تو اللہ بھی اپنے بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور جو بندہ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا اللہ اس کے اوپر رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا لکھی ہے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، ان کے بارے میں حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں یہ ابن سیرین کی بہن تھی کہ میرے بھائی محمد بن سیرین نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر والدہ سے اونچی آواز کے اندر بات نہیں کی۔ جب بھی محمد بن سیرین اپنی والدہ سے بات کرتے تھے تو آہستہ آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، اور ہمارے ولایت کے اندر اولیاء اللہ کی دنیا کے اندر ایک نام آتا ہے خواجہ غلام فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید بھی ان کو کہہ دیتے ہیں، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ اب نام تو ان کا تھا فرید، لیکن ان کے نام کے ساتھ شکر کا لفظ لگ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے تو ان کی زبان کے اندر ایک مٹھاس تھی، جب بھی وہ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے تو لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کی وجہ سے لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور بہت میٹھے انداز میں آہستہ آواز سے بات کر رہے تھے، تو والدہ نے اس موقع پر اپنے بیٹے فرید کو دعا دی، بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تجھے شکر کی نعمت زبان کے اندر عطا فرما دے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں نے دعا دی
اللہ رب العزت نے ماں کی دعا کی برکت سے مجھے شکر کا لقب عطا فرما دیا۔ آج بھی ان کے نام کے ساتھ گنج شکر کا لقب لگ چکا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی زبان کے اندر جو مٹھاس آئی، ان کے زبان کے اندر جو شیرینی آئی، ان کی زبان کے اندر جو نرمی آئی، وہ صرف اور صرف ماں کی دعا کی برکت سے۔ ماں کا خیال رکھا، ماں کا ادب کیا، اللہ رب العزت نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کا نافرمان جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، قبر اس بندے کو اس قدر دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے یا اپنے والد کو گالی دیتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دینے والا جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اس کے جسم پہ آگ کی چنگاریاں اتنی مقدار میں گرتی ہیں جیسا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس کے جسم کو قبر کے اندر جلا کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں عذاب ہوتا ہے؟ چونکہ یہ ماں باپ کو گالیاں دینے والا تھا، اس لیے دنیا کے اندر ماں باپ کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے۔ میں تو کہا بھی کرتا ہوں کہ کبھی ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے کے اندر گفتگو نہ کریں۔ بعض مرتبہ لوگ بچے ماں باپ کے سامنے سخت لہجے کے اندر گفتگو کرتے ہیں، وہ ماں اپنی اولاد کو بد دعا تو نہیں دیتی، لیکن جب سینے کے اندر ماں کا دل ٹوٹتا ہے، جب سینے کے اندر ماں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے، ماں اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دیتی، ماں اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کرتی، لیکن جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے، یہ آہ آسمان کو چیرتے ہوئے سیدھے عرش کے اوپر پہنچ جاتی ہے اور اس بچے کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عوام بن ہوشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک قبر کو دیکھا، وہ قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے ایک نوجوان باہر نکلا جس کا سر گدھے کی مانند تھا، باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی، قبر بند ہو گئی۔ فرماتے میں بڑا حیران تھا، قبرستان کے سامنے ایک مکان تھا، اس مکان کے باہر چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کے سود کاٹ رہی تھی۔ میں اس عورت کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا، ماں اس قبر والے کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھی نے سود کو سائڈ پہ رکھا اور میری طرف دیکھ کے کہا، بیٹا مرنے والا میرا لخت جگر تھا، میرا نور نظر تھا، میرا بیٹا شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، رات کو تاخیر سے گھر آتا، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی، بیٹا اپنی ماں کو اتنا نہ تڑپایا کر، اپنی ماں کو اتنا نہ رلایا کر، تو رات کو دیر سے آتا ہے تو مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، تو میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میرا اکلوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، مستقبل کا سہارا ہے، کچھ تو ماں کا خیال رکھا کر۔ لیکن بیٹے کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ ماں نے کہا کہ ایک دن میرا بیٹا رات کو تاخیر سے گھر آیا، شراب کے نشے کے اندر دھت اور مست تھا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دروازہ کھولا، بچہ جو ہی اندر داخل ہوا، میں نے کہا، بیٹا اپنی ماں کو اتنا کیوں رلاتا ہے، اپنی ماں کو اتنا کیوں تڑپاتا ہے؟ تیری ماں کو تیری وجہ سے نیند نہیں آتی، تو ماں کا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا، کہنے لگا، کیا ہر وقت کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہو، گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو؟ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا کیا اپنی ماں کو کتیا کہتا ہے، ماں کو گدھی کہتا ہے؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ کے اندر اٹھایا، تجھے چھاتی کا دودھ پلایا، تجھے جگر کا خون پلا پلا کے بڑا کر دیا، آج تو اسی ماں کو گدھی کہتا ہے؟ کچھ تو خیال کر۔ بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا، ماں کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا، بوڑھی ماں زمین کے اوپر گر پڑی۔ بوڑھی ماں نے اللہ والے کو بتلایا، میں جو ہی زمین پہ گری میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، رات کا وقت تھا، اندھیرے کے اندر میری زبان سے نکل گیا، بیٹا تو نے ماں کو ذلیل کیا، اللہ تجھے ذلیل کر دے۔ میری زبان سے بد دعا نکلی، بچہ زمین پہ گرا، اسی وقت اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بوڑھی ماں کہنے لگی، حضرت جب میں زمین سے اٹھ کر اپنے بچے کے پاس گئی، میں دیکھ کے حیران رہ گئی، میرے بچے کا چہرہ گدھے کی مانند بن چکا تھا۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا، میں نقد سزا دے سکتا ہوں۔ جو اللہ نعمت دینا جانتا ہے
وہ اللہ نعمت لینا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اور جب اللہ کی اچانک پکڑ آتی ہے تو سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، بندہ گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھے بٹھائے عزتوں والی زندگی گزارنے کے باوجود ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو میں نے چند چیزیں بتائی جن کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ایک تو اللہ کی یاد کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، اور دوسرا انسان کو اپنے ذاتی مکان کے اندر سکون ملتا ہے، اور تیسرا انسان کو رات کی نیند کے اندر سکون ملتا ہے، اور چوتھا انسان کو نکاح کرنے کی وجہ سے خاوند کو بیوی کی وجہ سے اور بیوی کو خاوند کی وجہ سے سکون ملتا ہے۔ اس رشتے کے اندر سکون انسان کو اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب نکاح کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سکون کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔